پاکستانی میزائل شاہین 3 اور ابابیل نے امریکہ کو چکرا دیا۔ امریکہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے خوفزدہ کیوں؟ اہم راستے پردہ اٹھ گیا، بڑی حقیقت سامنے آ گئی۔ نجی ٹی وی کے مطابق پاکستان کا جدید ترین میزائل پروگرام امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو کھٹکنے لگا، جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں مختلف قسم کے میزائل شامل ہیں، جن میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 اور ابابیل شامل ہیں۔ شاہین 3 کی رینج 0275 کلومیٹر ہے، جبکہ ابابیل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل ملٹیپل ری انٹر ویکلز یا MRV میزائل کہلاتے ہیں، اور ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں یہ سب سے بہترین صلاحیت والے میزائل ہیں۔ پاکستان نے 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا تجربہ کرنے کے بعد 18 اکتوبر 2023 کو بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کی ایک نئی قسم کا تجربہ کیا تھا، جس کے بعد جمع برس 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ کے موقع پر پہلی بار اس کی نمائش کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ جنوبی ایشیا میں پہلا ایسا میزائل ہے جو 2200 کلومیٹر کے فاصلے تک جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا اندازہ ہے کہ ابابیل میزائل 3 یا اس سے زیادہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ MRV میزائل سسٹم دشمن کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے اور بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابابیل میزائل میں موجود وار ہیڈ ایک سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ابابیل میزائل خاص طور پر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کو 2021 سے جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 ہے، جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ دراصل ابابیل شاہین 3 میزائل کی اگلی جنریشن ہے۔ شاہین 3 کے تجربے کے وقت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قدوائی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل صرف اور صرف بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد انڈمان اور نکوبار جزائر اور مشرق میں ان مقامات کو نشانہ بنانا ہے جہاں بھارت اپنی جوہری سب میرین بیسز بنا رہا ہے، تاکہ بھارت کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے۔ بھارت کو غلط فہمی بھی نہ رہے کہ وہ کاؤنٹر سٹرائک کے لیے سسٹمز چھپا سکتا ہے۔ ابابیل کا پہلا تجربہ جنوری 2017 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ابابیل کا دوسرا تجربہ 6 سال بعد 2023 میں کیا گیا۔ ان 6 سالوں کے دوران اس ٹیکنالوجی پر مسلسل کام ہوتا رہا تھا۔ امریکہ کی تشویش کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ ابابیل 3 سٹیج میزائل سسٹمز اور موبائل لانچر والا سسٹم ہے۔ ایک بہت اہم صلاحیت ہے جو کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں یہ سسٹم آسانی سے کیموفلیج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں بآسانی ایسی جگہ لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن کو ان کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 6 سال کے وقفے سے اس بات کو ثبوت دیا گیا ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی پر مقامی طور پر کام کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ کا دورہ۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کی بہادری اور ثابت قدمی کو سراہا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ شہدائے پاکستان کا فخر ہے اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاک فوج عوامی حمایت کے ساتھ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم ہے۔ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے، ایک پلاننگ سے پاکستان میں بہت جگہ خصوصاً پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر جو ہے یہ حملے کیے گئے، اور وہ جو چارج کراؤڈ تھا وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھا، باقاعدہ ان کو ہدایات دی گئی ہوئی تھی۔ اب وہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جو 25 لوگوں کو جن کو سزائیں آئی ہیں ان کے چہرے، ان کی آوازیں ساری جو ہے ریکارڈ پہ ہیں، اور ان کو اسی ایویڈنس کے اوپر جو ہے سزا جو ہے سنائی گئی ہے۔ ابھی اور بھی بہت سے کیسز باقی ہیں، ان کی ابھی ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات پر فوری فیصلوں کی ضرورت تھی۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا۔ یو ٹرن لینے والا لیڈر نہیں ہوتا۔ 2018 میں ان کو اقتدار میں لایا گیا۔ قمر جاوید باجوہ مائنس نواز پر کام کر رہے تھے۔ الیکشن سے قبل نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا گیا۔ بانی کے دور میں اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہوئی۔ امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے اسی کے کندھے سے واپس آنا چاہتے ہیں۔ کہ سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہوگی۔ ملک میں سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی۔
سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے کیے گئے. بانی پی ٹی آئی دور میں معیشت کو ملنے والے دھچکے کی نظیر نہیں ملتی. بیرون ملک سے پاکستانیوں کے خلاف ٹرینڈ چلائی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے بہادری اور دلیری سے ہمیشہ فلسطین کا مسئلہ اٹھایا. کم عرصے میں نواز شریف کی پارٹی نے ملک میں مہنگائی کم کی. وزیر اعظم نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی میں اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری سالک شامل ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن وزیر اعظم کی جانب سے کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسپیکر آفس کے دروازے ہمیشہ اراکین کے لیے کھلے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے دونوں کمیٹیوں کو پیر کو اسپیکر چیمبر میں مدعو کر لیا. اسپیکر کی مذاکرات کے لیے پیر کو صبح 11:30 بجے ملاقات کی دعوت. اس مذاکراتی کمیٹی سے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری کمیٹی کی ملاقات ہوگی. ملاقات میں دونوں اطراف سے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں گے. اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتی ہے. اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں اس ساری پیش رفت سے آگاہ کریں گے. آگاہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، وہ فیصلہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے. پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کی تحریک فوری واپس نہ لینے کا فیصلہ. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ سوموار کو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں مشاورت کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے. حکومتی ٹیم سے ملاقات میں ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا. کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنیں گے. بیرسٹر گوہر کا حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جامع اور نتیجہ خیز ہونے چاہیے. امید ہے کہ کم سے کم وقت میں تمام مسائل کا نتیجہ خیز حل نکل آئے گا. اور امید ہے کہ اب مذاکراتی عمل شروع ہونے جا رہا ہے. دونوں کمیٹیوں میں سنجیدہ لوگ شامل ہیں. مذاکرات آگے ضرور بڑھیں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا معاملہ. ذرائع کے مطابق 190 ملین کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. احتساب عدالت کے عملے کی جانب سے پی ٹی آئی وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا. کیس کے حوالے سے آئندہ تاریخ احتساب عدالت سے دی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ 23 ستمبر کو سنایا جانا تھا. جنوبی وزیرستان میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق جمرود کی رہائشی سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور پاک فوج کے سینئر افسران نے شرکت کی. شہداء کی نماز جنازہ میں علاقہ مائدین نے بھی شرکت کی. شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حوصلے کو دوام بخش دی.